السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وأصحابہ الذین اوفوا عہدہ، اما بعد۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم عليه صلاة دائمة متصلة تتوالى وتدوم۔ ہر چیز کی ایک نیت ہوتی ہے، جو چیز نیت اس عمل کو وزندار بنا دیتی ہے۔ ہر عمل کی بنیاد اس کی نیت پر ہوتی ہے۔ اگر دین کی مجلس میں بیٹھنا اس نیت کے ساتھ ہو کہ ہم یہاں دین سمجھنے کے لیے، دین سیکھنے کے لیے، دین پر عمل کرنے کی نیت سے بیٹھیں، تو پھر اس نیت کا اجر ہوگا، اور اس نیت کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ دین ہمارے نس نس اور روئے روئے کے اندر نہ صرف ایک سمو دے گا، بلکہ ہمیں اس دین پر عمل کرنے کی ایک دھن اور ایک فکر بھی عطا فرمائے گا۔ یہ نیت اس عمل کی اس قدر اہم چیز ہوتی ہے کہ اگر نیت ٹھیک تو عمل اچھا، اور اگر نیت خراب تو عمل چاہے جتنا ہی اچھا کیوں نہ کیا جائے، وہ عمل برباد ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے دین کی مجلس کے اندر دین سیکھنے کی نیت سے ہم بیٹھیں، اور اس نیت کے ساتھ یہاں پر اس دین کی ہر ایک بات کو سنیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بہت سی ان چیزوں کا علم عطا کیا جو چیزیں اس کی دین اور دنیا کی زندگی کے اندر، اس کی شخصیت اور کردار کے اندر ایک نمایاں تبدیلی، ایک مثبت تبدیلی کو پیدا کر سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، جہاد، ذکر، اذکار، تلاوت، ان کا حکم دیا جو کہ اللہ کی عبادت ہیں اور اللہ کے حقوق ہیں، وہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے ساتھ اچھے معاملات کرنے کا بھی حکم دیا ہے، اور اپنے بندوں کے ساتھ اچھا رویہ، اچھا سلوک اور حقوق العباد کا پورا ایک علم اللہ نے اس دین کے اندر ان کو سکھایا ہے۔ انہی حقوق العباد میں سے، بندوں کے حقوق میں سے ایک یہ ہے کہ انسان جب بھی کسی سے ملے، کسی سے بھی کوئی معاملہ کرے، رویہ رکھے، تو اس میں اچھا برتاؤ رکھے، اس کے اندر کسی کی حقارت مقصود نہ ہو، کسی کا تمسخر، مذاق اڑانا مقصود نہ ہو، کسی کو کمتر ثابت کرنا مقصود نہ ہو، بلکہ یہ ہو کہ وہ اس کو ایک ایسے طریقے کے ساتھ اس سے معاملہ کرے کہ اس کے دل کے اندر دین کی محبت بھی پیدا ہو، اللہ کی بھی محبت پیدا ہو، خود اس انسان کی بھی محبت دل میں پیدا ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکون خیرا منہم۔ اے اہل ایمان، تم ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑانا، تم ان جیسے نہ ہونا جو ایک دوسرے کا مذاق اڑاتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ جن کا تم مذاق اڑا رہے ہو وہ تم سے بہتر ہو۔ یہ ایک چھوٹی سی آیت کا ایک ٹکڑا، یہ انسان کی زندگی کے اندر ایک مثبت انقلاب پیدا کر دینے کے لیے کافی ہے۔ آج ہماری زندگیوں کے اندر ایک دوسرے کا تمسخر اڑانا یہ بہت عام ہو چکا ہے۔ بات بات میں کسی کا مذاق اڑانا،
کسی بھی اعتبار سے، چاہے اس کی شخصیت، چاہے اس کے رنگ و روپ، چاہے اس کی نسل، چاہے اس کی حسب نسب، چاہے اس کی دنیا کے اعتبار سے، چاہے اس کی دین کے اعتبار سے مذاق اڑانا یہ بہت عام ہو چکا ہے۔ دنیا کے اعتبار سے تو بندہ سمجھ سکتا ہے کہ کسی کا مذاق اڑایا کسی کے رنگ روپ کو دیکھ کر، کسی کی شکل و شباہت کو دیکھ کر، کسی کی حسب نسب کے اعتبار سے کمزوری اور کمتری کو دیکھ کر، یہ تو سمجھ میں آتا ہے۔ لیکن دین کے اعتبار سے بھی مذاق اڑانا، کہیں یہ کہہ کر کہ اچھا تمہیں تو بس جمعہ 8 دن ہوئے ہیں نماز پڑھتے ہوئے، اب ہمیں نصیحت کرنے چلے۔ اچھا تم نے داڑھی تو رکھ لی، بس داڑھی ہی میں دین رکھا ہے کیا؟ آ گئے ہمیں نصیحت کرنے کے لیے۔ بس ملا کی دوڑ مسجد تک، اس قسم کے الفاظ، اس قسم کی جملے اور کہاوتیں استعمال کر کے ہم ایک دوسرے کا مذاق اڑاتے ہیں۔ قربانی کا مہینہ آنے والا ہے، لوگ قربانی لیں گے، کوئی کیسا جانور لے گا، کوئی کیسا جانور، تو اس کے اندر بھی پھر تمسخر آ جاتا ہے۔ وہ دیکھو کیسا بکرا لیا، بالکل مریم سے، وہ دیکھو اس نے گائے کیسی لی، بالکل سستی سی اس نے گائے کہیں سے لے لی، بس نام رکھنا تھا کہ ہم نے قربانی کر لی۔ وہ دیکھو حج کرنے کے لیے چلا گیا، پیچھے بچے جو ہیں ابھی بیٹھے ہوئے، ان کو شادی کا خیال نہیں، حج کرنے چلا گیا۔ تو اس قسم کی باتیں دین کے اعمال کے اندر بھی پیدا ہو رہی ہیں، لوگ مذاق اڑا رہے ہیں، حالانکہ یہ نہیں دیکھتے کہ جن کلمات سے وہ کسی کا مذاق اڑا رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ تمسخر یہ کہیں آگے چل کر دین کے مذاق تک پہنچ جائے۔ اور فقہ کا ایک اصول ہے کہ اگر کسی دین کے کسی جز کا، کسی بھی ایک عمل کا مذاق اڑایا گیا تو یہ کفر ہے۔ نماز کا یا اسلام کے کسی بھی رکن کا یا شعائر اسلام کا مذاق اڑانا یہ کفر ہے۔ اگر کوئی شخص داڑھی پگڑی کا مذاق اڑائے تو یہ دراصل اسلام کے شعائر کا مذاق اڑا رہا ہے اور یہ کفر ہے۔ اسی طرح زبان سے کچھ ایسے جملے نکل جائیں کہ جس سے حد کفر آتی ہے۔ حدیث پاک میں آیا، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قرب قیامت میں لوگ اپنی بیویوں سے بے حیائی کریں گے، ان سے زنا کریں گے۔ صحابہ حیران ہوئے کہ آخر یہ نوبت بھی آ سکتی ہے، ایسا کیسے؟ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ دراصل وہ اپنے منہ سے ایسے جملے نکال دیں گے کہ جس پر کفر آتا ہوگا اور وہ کفر کر بیٹھیں گے۔ لہذا اس کفر کی وجہ سے نہ صرف یہ کہ وہ اسلام کے دائرے سے گئے بلکہ ان کا نکاح بھی ٹوٹ گیا۔ اب جب وہ اپنے زوجہ کے قریب جائیں گے تو بے حیائی ہوگی۔ اسی طرح یا پھر یہ کہ اپنی زوجہ سے وہ ایسا کوئی کلمہ بول دیں گے، ایسا جملہ کہہ دیں گے کہ جس پر طلاق پڑتی تھی، اور وہ طلاق کے الفاظ ظاہری طور پر طلاق کا لفظ بھی نہ ہو پھر بھی طلاق پڑ سکتی ہے۔ جیسے کہ اگر یوں کہہ دیا، جا میں تجھے چھوڑتا ہوں، یہ طلاق کا صریح لفظ ہے، اس میں طلاق پڑ جاتی ہے۔ اسی طرح بہت سے ایسے جملے، کوئی کہنے والا پوچھے، ہاں بھائی کہاں رہتے ہو؟ میں تو فلاں جگہ رہتا ہوں۔ اچھا اتنا دور؟ خدا کے پچھواڑے اتنا دور؟ تو یہ بھی کفر ہے۔ اسی طرح اگر کوئی دین کی بات کر رہا ہو، شریعت کی، قرآن سنت کی بات کر رہا ہو، اور سننے والا یہ کہے، اچھا بھائی ٹھیک ہے، قرآن ہے، حدیث ہے، جو کہہ رہے ہو دین ہے، لیکن رکھو ذرا پرے شریعت کو، میری بات تو سنو، فقط کفر، یہ بھی کفر ہے۔ اسی طرح آج کل ایک بہت بڑا ایک مرض عام ہوتا چلا جا رہا ہے کہ قرآن مجید کی من مانی تشریح کی جا رہی ہے، من مانی تفسیر۔ تو
تو حدیث پاک کے الفاظ ہیں، حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں من تفسر القرآن برأیہ فقد کفر، جس نے اپنی رائے سے قرآن کی تفسیر کری یہ کفر کر دیا۔ بھئی تم کون ہوتے ہو جو یہ کہو کہ قرآن میں یہ ہے؟ بھئی علماء کی روشنی میں کہو تو بات اور ہے، بات مانی جا سکتی ہے، لیکن اگر تم یہ کہو کہ جی میں کہہ رہا ہوں، میری عقل میں جو بات فٹ آتی ہے وہ یہ ہے، یہ قرآن میں لکھا ہے، وہ تو مولوی ملاؤں کا دین ہے، تو یاد رکھیے اپنی رائے سے قرآن کو سمجھنا سمجھانا یہ کفر ہے۔ ہمیں یہاں تک علماء نے اس کی تشریح میں، اس حدیث کی تشریح میں فرمایا کہ اگر کوئی شخص اپنی رائے سے تفسیر کرتے ہوئے ایسی تفسیر کرے جو بالکل صحیح بھی ہو تب بھی یہ کفر ہے، اس وجہ سے کہ اس نے اپنی رائے کو دخل دیا، اپنی رائے کو، اپنی نفسانی خواہش کو دخل دیا، علماء کی روشنی میں نہیں کیا۔ تو یہ بہت اہم مسائل ہیں، ان مسائل کو سمجھنا دین کے اندر، دین کی مجلس کے اندر یہ ضروری ہوتا ہے۔ اگر ہم یہاں پر دین کی مجلس کے اندر یہ نیت لے کر کے بیٹھیں کہ بھئی بات سننی پڑے گی، بیٹھنی پڑے گا، وقت گزارنی پڑے گا، جیسا تیسا گزارو، تو یاد رکھیں کہ یہ دین ہمارے اندر پھر کس طرح آئے گا۔ مجھے یاد ہے حضرت علامہ خالد محمود صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کہیں کسی مسجد دعوت پہ گئے ہوئے تھے، بیان کی دعوت تھی، تو وہاں حضرت بیٹھے ہوئے تھے، ابھی مسجد میں نہیں آئے تھے، ابھی حجرے میں تھے، تو لاؤڈ اسپیکر پر اعلان شروع ہوا، لوگوں مسجد جلدی جلدی تشریف لائیں، مجلس ہونے والی ہے، حضرت جی کا بیان ہونے والا ہے، آئیں اور ثواب دارین حاصل کریں۔ حضرت سن رہے تھے، حضرت جب بیان کے لیے آئے تو حضرت فرمانے لگے اچھا بھائی اگر آپ نے ثواب دارین حاصل کرنا ہے تو میں یہاں سے اتر جاتا ہوں، یہاں کسی قاری صاحب کو بٹھا دیں قرآن کی تلاوت کرے، یہاں کسی نعت خواں کو بٹھا دیں وہ نعت پڑھے، یہ ثواب دارین ہوگا، دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی، یہ دین تو نہیں ہوگا۔ ثواب دارین حاصل کرنا ہے تو میں پھر چلا جاتا ہوں، لیکن اللہ کے بندوں اگر دین سیکھنا ہے تو مجھ سے سیکھو، حضرت فرمانے لگے۔ لہذا دین کی مجلس کے اندر دین سیکھنے کی نیت ہو کہ ہم نے یہاں سے کچھ سیکھ کر اٹھنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکون خیرا منہم۔ اس آیت کے شان نزول میں علماء فرماتے ہیں کہ ایک صحابی تھے حضرت قیس بن شماس رضی اللہ عنہ، تو وہ ایسے صحابی تھے جو ذرا اونچا سنتے تھے، اور ان کے لیے حکم یہ تھا کہ وہ حضور علیہ السلام کے پاس آ کر بیٹھیں، ان کو قریب کی جگہ ملے۔ اب ایک دن ایسا ہوا حضور علیہ السلام مسجد نبوی میں ہیں، بیان دے رہے ہیں، صحابہ کا جھرمٹ موجود ہے، وہ صحابی ذرا دیر سے آئے، حضرت شماس وہ ذرا دیر سے آئے، تو اب انہوں نے دیکھا کہ مجمع ہے، ان کو حکم تو تھا کہ تم نے آگے آ کر بیٹھنا ہے، تمہاری سیٹ آگے ہے، تو آگے آنے کے لیے وہ اب صفوں کو چیرنا شروع کر دیا اور لوگوں سے کہنے لگے الطریقۃ للفقیر، بھائی فقیر کے لیے رستہ کھولو، جگہ دو، الطریقۃ للفقیر۔ اب جگہ دیتے 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 وہ آگے آئے، آگے جو سب سے پہلی صف تھی جہاں پر گول دائرہ بنائے صحابہ کا، پہلا جو صف تھی وہ بیٹھی تھی، ان میں سے جہاں سر وہ صحابی آنے لگے، جس صحابی کا سامنا ہوا، اب وہ صحابی نہ ہٹے، وہ بھی تو تھے بھی ضدی قسم کے، وہ حضور علیہ السلام سے محبت کرنے والے تھے، انہوں نے جگہ نہ دی، اب انہوں نے ہلانے کی کوشش کری کہ ہٹ جا بھائی مجھے آگے بیٹھنے دے، وہ نہ ہٹے، آخر پیچھے بیٹھ گئے حضرت شماس۔ جب مجلس برخاست ہوئی اب حضرت شماس نے اس صحابی کو پکڑ کے یوں جھنجھوڑا اور پوچھا تو ہے کون؟ تو انہوں نے کہا میں فلاں، انہوں نے اپنا نام بتایا۔ اب جب انہوں نے نام بتایا تو انہوں نے کہا اچھا فلانی کا لڑکا،
یہ عرب کے معاشرے کے اندر یہ ایک حقارت کا جملہ ہوتا تھا کہ کسی کو باپ کی نسبت سے نہیں، کسی کو ماں کی نسبت سے پکارا جائے، ماں کی نسبت سے۔ چنانچہ فلانی کا لڑکا، تو روایت میں آتا ہے کہ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تم مردوں میں سے کوئی مرد کسی اور کا تمسخر نہ ہو رہا ہے، کسی کے بارے میں ایسے الفاظ نہ کہو کہ جس سے اس کو یوں فیل ہو کہ تم اس کی حقارت کر رہے ہو، تمسخر اڑا رہے ہو، کیونکہ اس تمسخر سے تم اس کے دل پر ایسی تلوار کا وار کر رہے ہو کہ جو تلوار چلتی ہوئی بھی نظر نہیں آتی۔ زبان کی تلوار، یہ زبان کی تلوار دو دھاری ہوتی ہے، نہ صرف یہ کہ سامنے والے کو کاٹتی ہے بلکہ خود کو بھی کاٹ دیتی ہے۔ چلانے والا بھی کٹتا ہے، اسے خود فیل نہیں ہو رہا ہوتا کہ میں کٹ گیا ہوں، لیکن کٹ چکا ہوتا ہے۔ اس کے پیچھے سے ایک ڈور ہوتی ہے جو اللہ کے ساتھ نسبت کے ساتھ جا رہی ہوتی ہے، محبت کے ساتھ، وہ کٹ جاتی ہے، تم نے اس کی مخلوق کی حقارت کری۔ یہ ہے حقارت کرنا، کسی کا مذاق اڑانا، یہ مختلف وجوہات سے ہو سکتا ہے۔ یا تو کسی کو اپنے اندر تکبر کی وجہ سے اپنے اندر اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، علمی اعتبار سے یا دنیا کے جاہ و منصب کے اعتبار سے بڑا سمجھنا، اور اس پر تکبرانہ انداز میں کسی کا تمسخر اڑا دو، تم میرے سامنے کھڑے ہونے کی کیا حیثیت رکھتے ہو، چلے جاؤ یہاں سے۔ یہ حقارت ہے، یہ تمسخر ہے۔ یا پھر دوسرا یہ کہ اپنے اندر کوئی حسد ہو، بھائی میرا رنگ و روپ اس کے رنگ و روپ سے اچھا ہے، بھائی میرا قد کاٹ میرا اس سے اچھا ہے، بھائی میں حسب نسب کے اعتبار سے اس سے اچھا ہوں۔ یہ تکبر بھی ہے، اس کے اندر حسد بھی چھپا ہوا ہے، بھائی یہ اس کے پاس جو ہے وہ میں اس سے کہیں زیادہ اچھا ہوں۔ یا پھر اس کے اندر جو ہے اس سے چھن جائے مجھے مل جائے، حسد کے اعتبار سے بھی کوئی کسی کا تمسخر اڑاتا ہے۔ یا پھر یہ بھی ہے کہ انسان اپنے اندر احساس کمتری کا بھی شکار ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ کسی کا مذاق اڑا رہا ہوتا ہے۔ کسی انسان کی اپنی شکل و صورت صحیح نہ ہو تو وہ دوسرے کا مذاق اڑانے شروع کر دیتا ہے، وہ دیکھو فلاں کیسا، وہ دیکھو بندر کی شکل والا، وہ کیسا لنگور کی شکل والا، وہ فلاں بھالو کی شکل والا، وہ کیسا موٹو کالو، ناک اس کی ایسی، آنکھیں اس کی ایسی۔ تو بھائی آنکھیں چھوٹی یا ناک موٹی جو بھی ہو، ہے تو اللہ کا بندہ۔ دوسرا یہ کہ اس کی جب یہ ہم شکل کا مذاق اڑا رہے ہوں تو پھر آئینے میں خود کو بھی تو دیکھ لیں۔ ایک دفعہ ایسا ہوا، ایک سازش کے سامنے میرا لنگوٹیا یار تھا، بچپن کا ساتھی، وہ ملا تو وہ مجھے دوسروں کے حوالے سے کہنے لگا، نا تم نے دیکھا ہے وہ فلاں، وہ ایسا ہے، اس کی شکل ایسی ہے، فلاں دیکھا ہے وہ ایسا ہے۔ میں سنتا رہا لیکن اندر ہی اندر بھونتا رہا، برداشت پہ برداشت، آخر رہا نہ گیا تو اب کسی دوسرے کی طرف سے جواب دینا تو بنتا تھا۔ تو میں نے کہا بھائی تم جیسے بھی ہو، وہ جیسا بھی ہے، اپنے آپ کو دیکھا، تم کیسے ہو، تم کوئی مسٹر ورلڈ ہو۔ اب میرا چونکہ اس کے ساتھ ایک بچپن کا یارانہ تھا تو میں اس کے ساتھ اس طرح انداز سے بول سکتا تھا نا، تو کوئی اس پر آبجیکشن تو نہیں بنتی تھی۔ میں نے اس کو کہا تم کوئی مسٹر ورلڈ ہو؟ اس نے کہا مسٹر ورلڈ کون ہوتے ہیں؟ میں نے کہا بھائی عورتوں میں سے خوبصورت ہو تو مس یونیورس کہا جاتا ہے، مردوں میں سے خوبصورت ہو تو مسٹر ورلڈ ہی کہیں گے نا۔ تم کوئی مسٹر ورلڈ ہو یا مسٹر پنجاب ہو، تمہارے ڈولے شولے اچھے ہیں کوئی اس سے؟ بھائی وہ جیسا بھی ہو ہے تو انسان نا۔ لا یسخر قوم من قوم عسى ان يكون خيرا منهم، اس سے انسان غیبت کرتا ہے، کسی کی پیٹھ پیچھے برائی کرنا غیبت کہلاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے موقع پر جہنم سے گزرے ہیں تو وہاں پر جہنمیوں کے احوال دیکھے، ان میں سے کچھ جہنمی ایسے تھے جو تانبے کے ناخنوں سے اپنے سینے کو نوچ رہے ہیں اور زبان کو پکڑ کے نوچ رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام سے پوچھا یہ کون؟ حضور علیہ السلام سے عرض کیا گیا یا رسول اللہ یہ وہ ہیں جو دنیا میں غیبت کرتے تھے،
تو اللہ نے آج ان کو یہاں یہ سزا دی ہے کہ وہ تانبے کے ناخن سے سینے کو نوچیں گے۔ پھر آگے گئے تو دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جہنم کے اندر جو سر کے بل الٹے لٹکے ہوئے ہیں، سر کے بل الٹے لٹکے ہوئے۔ حضور نے پوچھا یہ کون؟ تو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کیا یہ وہ ہیں جو دنیا کے اندر دوسرے کا مذاق اڑایا کرتے تھے، تمسخر اڑاتے تھے، یہ ان لوگوں کا حشر ہے۔ اسی پر یہ آیت وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ یہ نازل ہوئی ہے۔ چنانچہ فرمایا گیا بربادی ہے اس شخص کے لیے کہ جو سامنے کسی کے مذاق اڑائے، تمسخر اڑائے اور پیٹھ پیچھے اس کی غیبت کرے۔ وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ۔ تو یہ آیت اسی کی شان میں اتری۔ تو ایسے لوگ جو کسی کا مذاق اڑاتے ہیں ان کے لیے تو بربادی ہے۔ اور یہ مذاق اڑانا نہ صرف یہ کہ زبان کا فعل ہے، زبان کا عمل ہے، بلکہ یہ اشاروں کنایوں کے اندر بھی ہوتی ہے۔ اشاروں کے اندر آنکھوں کا استعمال کر کے، اس طرح اشارے کر کے، یا پھر بھووں کا اشارہ کر کے، یا پھر ناک چڑھا کر، یا پھر منہ چڑھا کر، اس طرح سے یہ انداز کسی کے سامنے استعمال کرنا اس کا مذاق اڑانے کے لیے، یہ بھی تمسخر ہی ہے۔ اور اس تمسخر سے لازمی نتیجہ ایک تو غیبت کا نکلتا ہے، دوسرا نفسیاتی پہلو بھی ہے، اور اس سے آپ دوسرے کا احساس کمتری کا شکار ہو رہے ہیں۔ آپ کے اندر لا محالہ ایک احساس کمتری کا مادہ ہے جو پیدا ہوا کہ آپ اپنے آپ کو کمتر سمجھ رہے ہیں، اور کمتر سمجھ کر اپنے آپ میں یہ خیال کر رہے ہیں کہ بھئی مجھے اس سے بہتر ہونا چاہیے تھا، میں ہو نہیں پا رہا، لہٰذا اب میں اس سے بہتر نہیں ہو پا رہا، اس کے لیول تک نہیں جا پا رہا، تو کیا کروں؟ اس کا لیول گھٹانا شروع کر دوں، اس کو نیچے لانا شروع کر دوں۔ جب اس کو نیچے لاؤں گا تو میرا مقصد پورا ہو جائے گا، لیکن یہ صرف ایک خوش فہمی ہے، یہ صرف خوش خیالی ہے۔ آپ دوسرے کو اپنے سے لیول نیچے تو نہیں کر سکتے، اس کا جو لیول ہے وہ ہے، لیکن اس سے آپ کا جو احساس کمتری ہے وہ ظاہر ضرور ہو رہی ہے، اور یہ احساس کمتری یہ انسان کو اندر ہی اندر کاٹ کے رکھ دیتی ہے۔ آج جو یہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ اینزائٹی اور اسی کے لیے دوائیاں اور جو علاج پرسکرائب ہو رہے ہیں، تشخیص ہو رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ اینزائٹی کا یہ مرض ہمارے پچھلوں کے اندر تو کبھی نہیں تھا۔ ہمارے بڑے بوڑھوں کے اندر ہم نے یہ کمی نہیں سنا کہ انہیں بھئی یہ اینزائٹی کا مرض ہو۔ اینزائٹی کیا؟ پریشانی۔ یہ پریشانیاں کیوں ہیں ہمارے اندر؟ یہ پریشانی ہمارے اندر اسی وجہ سے ہے کہ ہم دوسرے کے بارے میں اپنے آپ کو سوچ سوچ کر احساس کمتری میں مبتلا کر رہے ہیں۔ اس کا علاج کیا ہونا چاہیے؟ ایک تو یہ کہ دوسرے کے لیے دعا کریں۔ آپ اگر اس کے لیول تک یا اس سے آگے نہیں جا سکتے تو اس کے لیے دعا کرو، اللہ نے اس کو بہت دیا، اللہ بہت دے۔ ہمارے بڑے بوڑھے ہمارے لیے بچوں کے لیے پتہ ہے کیا دعا کیا کرتے تھے؟ اللہ تمہیں بچوں اتنا دے کہ رکھ رکھ کے بھولو، اللہ تمہیں اتنا دے کہ رکھ رکھ کے بھولو۔ تو ہم دوسروں کے لیے دعائیں دیں، اس سے ہمارے اندر یہ چیز پیدا ہوگی کہ ہم احساس کمتری کے مرض سے نجات پائیں گے۔ دوسرا، یہ جو نماز ہے، یہ نماز ایک ایسی عبادت ہے، اللہ نے ایسی چھانٹ کر ہمیں نماز کی عبادت عطا کی ہے، جو نماز ایک نمازی کے اندر ایک احساس کمتری کو ختم کرتی ہے۔ ہم کس کے آگے کھڑے ہیں؟ اللہ کے آگے۔ کیا بن کے کھڑے؟ عابد، عبادت کرنے والا۔ عابد عبادت کر رہا ہے اس معبود کی، تو عابد جب تک عبادت کر رہا ہو اس معبود کے سامنے کھڑے ہو کر، تو وہ اپنے آپ کو غلام سمجھ کر کھڑا ہے، اور یہ غلام سمجھ کے کھڑا ہونا یہ اتنا بڑا احساس ہے۔ دیکھیں، ایک شخص کو دنیا کے کسی صدر وزیر اعظم کے دربار میں کرسی مل گئی تو وہ کتنے ٹھاٹ باٹ سے رہے گا؟ جناب میں اس کا درباری ہوں، میں اس کا شاہی ملازم ہوں، چاہے چپڑاسی، چاہے بیچارہ اس کی جوتیاں سیدھی کرتا ہوں، لیکن نام ور ہو گیا کہ جی میں شاہی ملازم ہوں، شاہی دربار میں کرسی ملتی ہے،
مجھے بادشاہ سنتا ہے، مجھے بادشاہ کی نظروں کے میں سامنے ہوتا ہوں، کتنی بڑی سعادت اپنے بارے میں سمجھتا ہے۔ یہ تو دنیا کے بادشاہ ہیں، ہم بادشاہوں کے بادشاہ کے سامنے کھڑے ہیں، احکم الحاکمین کے سامنے، تو ہمیں کتنا احساس یہ ہونا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں کتنا معزز بنایا، کتنا مکرم بنایا کہ ہمیں اپنے دربار میں کھڑا کر دیا، اور اپنے دربار میں کھڑا کر کے ہمیں سر سجدے میں رکھ کر ہم سے یہ کہلوا رہا ہے، اے اللہ سبحان ربی الاعلی، میں تو کچھ نہیں، تیری ذات اعلیٰ ہے۔ تو اللہ کو ایسا بندہ کس قدر محبوب ہو جائے گا جو سر سجدے میں اپنی پیشانی کا مقام رکھ کر یہ کہہ رہا ہو۔ یہ پیشانی سر سجدے میں رکھ کر سجدے کا مقام اور رکوع کا مقام، یہ حالت تذلل ہے۔ ایک بندہ، ایک نمازی تذلیل کر رہا ہے اپنی، لیکن اللہ کی علو شان بیان کر رہا ہے۔ رکوع میں سبحان ربی العظیم، سجدے میں سبحان ربی الاعلی، کتنی بڑی شان ایک نمازی کی۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں ہم بس نماز پڑھ رہے ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، دیٹس اٹ، نہیں، یہ اللہ کے دربار میں پیشی ہے۔ جب اللہ کے دربار میں کسی بندے کو بلایا جا رہا ہو تو کس قدر ٹھاٹ باٹ سے آئے گا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، گھروں میں ہو تو اپنے لباس کو تم اتار کے، اپنی قمیص وغیرہ اتار کے رکھ سکتے ہو، بالکل ایک نارمل کیجول لائف میں، برمودا شارٹس میں تم گھر کے اندر رہ سکتے ہو، نکر شکر پہن کر، لیکن جب ایک دربار میں آؤ، اللہ کے دربار میں، تو نکر پہن کے نہ آؤ، برمودا شارٹس کے پہن کر نہ آؤ، وہاں پر سچ سنور کر آؤ، وہاں پر اپنے آپ کو شاہی غلام سمجھ کر لاؤ۔ یہ پگڑی سر پر، یہ دراصل شاہی غلامی ہے اس بادشاہ کی۔ یہ ہمارے اکابرین، ہمارے اسلاف، علماء دیوبند یہ پگڑی پہنتے تھے، آپ جتنے بھی پرانوں کو دیکھ لیں سب پگڑی پہنتے تھے، لیکن انگریز جب آیا تو اس نے اس پگڑی کی حقارت کری، مذاق اڑوایا، جو دربان ہوتے تھے انہیں پہنوائی، جو ویٹرز ہوتے تھے ہوٹلز کے ان کو یہ پگڑی پہنوائی۔ آج بھی جو بڑے بڑے ہوٹلز ہیں، پی سی، ورلڈ کانٹیننٹل اور بڑے بڑے میریئٹس اور پتنی کون کون سے، وہاں پر آپ جائیں تو وہاں پر یہ بیرے جو ہوتے ہیں ویٹرز، وہ پگڑی پہن کے پھر رہے ہوتے ہیں، پینٹ شرٹ پر پگڑی پہن کر پھر رہے ہیں۔ تو انگریز کی اس غلامی سے ہمیں ایک یہ نحوست مل گئی کہ ہم نے اس پگڑی کو بیروں کا لباس سمجھا، ویٹرز کا لباس سمجھا۔ یہ دراصل ایک شاہی لباس ہے۔ اس شاہی لباس کے ساتھ ایک ٹھاٹ باٹ کے ساتھ جب ایک بندہ آئے گا اور پھر وہ اس طرح بن سنور کر پھر بھی اپنے سر سجدے میں رکھ کر پیشانی کہہ رہا ہوگا، اے اللہ میں کچھ نہیں ہوں، ہے تو سب کچھ تو ہے، سبحان ربی الاعلی۔ جب وہ یوں اس انداز سے کہے گا تو اللہ کو بھی پیار آ جائے گا کہ نہیں، اور یہ پیار آتا ہے، بعضوں کو فیل ہو جاتا ہے۔ حضرت مولانا فضل الرحمن گنج مراد آبادی رحمہ اللہ تعالی وہ فرماتے تھے کہ اللہ کی جب میں عبادت کرتے ہوئے، نماز پڑھتے ہوئے جب میں سر سجدے میں رکھتا ہوں اور یوں کہتا ہوں سبحان ربی الاعلی، تو ایسا لگتا ہے جس طرح اللہ نے میرا منہ اٹھا کے چوم لیا، اللہ نے میرا منہ اٹھا کے چوم لیا ہو، اتنا پیار آتا ہے اللہ کو۔ تو یہ فیل ہوتا ہے اللہ کا پیار۔ تو ایک نمازی کی حالت میں اپنے آپ کو حالت تذلل میں تو لا رہا ہے، لیکن جب اس بادشاہ کے سامنے لائے گا تو یہ احساس کمتری ختم ہو جائے گی کہ میں کچھ بھی نہیں، میرے پاس کچھ بھی نہیں، میں ہوں ہی کچھ نہیں، میں تو بے یار و مددگار ہوں، میرا کوئی سہارا نہیں۔ ارے بھائی، سب سے بڑا سہارا اللہ کا ہے آپ کے پاس، اور کتنے بڑا سہارا چاہتے ہو؟ لوگوں کا یہ بس احساس کمتری اس لیے ہوتی ہے کہ بھی دنیا کا کوئی ہمارے سہارا نظر نہیں آ رہا، علاقے کا کوئی چودھری، ایم پی اے، کوئی کمشنر، کوئی ایس ایچ او، وہ ہمارا کوئی دوست نہیں نکل رہا، اس سے دوستی بن جائے بس۔ ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں ارے بھائی ان چودھریوں کا بڑا، ان بادشاہوں کا بڑا، وہ تمہارا دوست بن جائے تو اور کیا چاہیے۔ لہٰذا اپنے آپ کو عزیزوں احساس کمتری سے نکالیے، اللہ والوں کی صحبت میں، اللہ والوں کی مجلس میں انہی چیزوں کو آ کر دیکھا جا اور سیکھا جاتا ہے کہ ہم کس طرح اپنے دین کو سیکھیں، سمجھیں اور اپنے آپ کو، اپنی شخصیت اور کردار کو بنائیں، اپنی سیرت اور کردار کو بنائیں۔
اللہ نے ہمیں اس لیے نہیں بنایا کہ ہم دوسروں کی غلامی کریں، اللہ نے ہمیں مقتدا بنایا ہے، ہم مقتدا ہیں۔ تم دنیا کے اندر اس لیے نہیں اترے کہ دوسروں کے پیچھے چلو، انگریزوں کے غلامی کر کے پیچھے چلو، بلکہ تمہیں اللہ نے دنیا کا خلیفہ بنایا ہے، خلافت فی الارض کا تاج تمہارے سر پہ ڈالا ہے۔ تمہارے سر پر خلافت فی الارض کا تاج رکھنے کا مقصد کیا ہے؟ کہ تم اللہ کے خلیفہ ہو۔ خلیفہ نائب ہوتا ہے، نیابت پہ کام کرتا ہے۔ جو اللہ کا حکم وہ تمہارے ذریعے سے دنیا میں نافذ ہو رہا ہے، تو تم تو اللہ کے نائب ہوئے، تم خلیفہ ہو، تو اپنے مقام کو سمجھو۔ تم دنیا کے پیچھے چلنے کے لیے نہیں بلکہ دنیا کو لیڈ کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہو۔ جیسے حضرت فرما رہے تھے مولانا عثمان صاحب کہ جب انسان کے اندر صبر کا مادہ آ جاتا ہے تو وہ دنیا کو لیڈ کرتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے لیڈ کی ہے کیونکہ وہ سمجھ گئے کہ میں خلیفۃ الارض ہوں، خلیفہ اللہ کا ہوں، اور اسی وجہ سے اللہ نے ان کا جو کلمہ رکھا وہ یہی لا الہ الا اللہ داؤد خلیفۃ اللہ۔ ان کا کلمہ یہ تھا کہ وہ سمجھتے تھے کہ میں اللہ کا خلیفہ ہوں۔ اللہ نے بادشاہت دی، ہاتھوں میں لوہا موم ہو رہا ہے اور اسی سے زرہیں اور تلواریں بن رہی ہیں، لیکن وہ پھر بھی جب اپنی کتاب زبور کی تلاوت کرتے تھے تو اس شان کے ساتھ کرتے تھے، اس مزے کے ساتھ کرتے تھے کہ یہ درخت ہلتے تھے، جھومتے تھے ان کی تلاوت پر۔ اور اللہ جنتیوں کو ان کی تلاوت سنوائے گا، لیکن زبور نہیں، قرآن۔ اللہ ہمیں یہ سننے کا موقع عطا فرما دے، دنیا میں نہیں، آخرت میں انشاءاللہ جنت میں ان کی زبان سے سنیں گے۔ تو وہ جب دنیا میں زبور پڑھتے تھے تو درخت جھومتے تھے، پہاڑ جھومتے تھے، تو جب قرآن پڑھیں گے تو کیا شان ہوگی؟ انشاءاللہ ہم وہاں جھومیں گے، لیکن ایک جنتیوں کا یہ تو ایک چھوٹا سا درجہ ہوگا کہ حضرت داؤد سے قرآن سنو گے، خود اللہ تمہیں اپنا کلام خود سنائے گا۔ اس وقت کیا حالت ہوگی؟ اس وقت ایک بندہ مومن کی کیا حالت ہوگی؟ دعا کرو کہ اللہ ہمیں اپنی شان سمجھنے کا، اپنا مقام سمجھنے کا موقع عطا فرما دے کہ ہم دنیا کے لیے نہیں جنت کے لیے بنے ہیں۔ ہمیں اس دنیا کی زندگی میں جنت کے اعمال کرنے ہیں، جنتیوں والی کیفیات اور صفات اپنانی ہیں۔ اور ان جنتیوں کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ آپس کے اندر کوئی کینہ اپنے دل میں نہیں رکھتے، اپنے دل کے اندر کوئی نفرت، کوئی حقارت، کوئی تمسخر اپنے دل کے اندر نہیں رکھتے، بلکہ جب جنتیوں کے سامنے آ کر بیٹھیں گے، بات کریں گے، تو اللہ نے ان کی ایک کیفیت یہ بتائی، علی سرور متقابلین، وہ آمنے سامنے ہو کر بیٹھیں گے، پیٹھ پیچھے ہو کر نہیں، منہ پھیر کے نہیں، آمنے سامنے ہو کر بیٹھیں گے۔ اس آمنے سامنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس سے جذبات منتقل ہوتے ہیں، محبت آتی ہے۔ اور اگر کسی کو یوں کر کے گردن اکھڑا کر یا پیٹھ پیچھے کر کے بیٹھا جائے تو اس سے ایک حقارت کا تاثر ہوتا ہے۔ لہذا جنتیوں کے کیفیات اور صفات کو اپنانا ہے دنیا کے اندر۔ لہذا ہم دنیا کے اندر کسی کے پیچھے لگ کے چلنے کے لیے نہیں، ہم دنیا کو لیڈ کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ ہاں اگر پیچھے چلنا ہی چلنا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلو، ان کے تیار کردہ صحابہ اور اہل بیت رضی اللہ عنہم، ان کے پیچھے پیچھے چلو۔ پیچھے چلنا ہے تو ان کے چلو، لیکن دنیا کے آگے چلنا ہے، دنیا کو لیڈ کرنا ہے، دنیا کو لے کر کے یہ بتانا ہے کہ ہم جنتی قافلہ ہے، جنت پہ پہنچ رہے ہیں، آؤ ہمارے ساتھ چلنا ہے تو چلو۔ آج یہ تمسخر ہم سے ہمارے بڑوں کو چھین رہا ہے۔ ابھی کل کا واقعہ ہوا، حضرت مولانا ادریس صاحب ایک بہت بڑے عالم، انتہائی غیر مضر عالم، جن کی زبان میں انتہائی مٹھاس تھی، اور ان کا بیان ایک دو مرتبہ ساجد کو سننے کا موقع ملا، انتہائی نرم طبیعت، اور حدیث کا درس دینے والا ہو تو اس کی طبیعت میں مٹھاس اور نرم دلی کیوں نہ ہوگی۔ دو مدارس میں بیک وقت وہ صدر المدرسین تھے، امام، یہ آج سے پہلے کسی کو یہ شرف اور مقام نہیں ملا۔ ایک جامعہ حقانیہ میں اور ایک اپنے اور دوسرے مدرسے کے اندر ایک ہی وقت میں ادھر پڑھا رہے ہیں
ادھر پڑھا کر رخصت ہوتے ہیں، جامع حقانیہ میں جا کر پڑھاتے تھے، ایک ہی دن ادھر ادھر سفر ہوتے تھے ان کے، انتہائی نرم طبیعت، غیر مصر عالم، لیکن لوگوں نے مار دیا، شہید کر دیا۔ اور مارنے کی، شہید کرنے کی وجہ کیا بنی؟ بس انہوں نے یہ جو ابھی ایران کا اور امریکہ کا معاملہ ہوا تھا، اس میں ایک نرم موقف دیا تھا، اس کی پاداش میں ان پر حملہ ہو گیا۔ اور اس کے پیچھے ایک اور سیاسی جو تھی کارستانی بھی چل رہی تھی کہ یہ جو ہے نا، یہ ہمارے لیڈر کو برا کہتے ہیں، ہمارا لیڈر ان کے لیڈر کو ڈیزل کہتا ہے، تو یہ ہمارے لیڈر کو کچھ اور کہتے ہیں۔ تو بس اس سیاسی کشمکش نے، تمسخر اڑانے نے ہم سے ہماری ایک عظیم شخصیت کو چھین لیا۔ میرے عزیزوں، یہ حالات ہر ایک کے سامنے ہو رہے ہیں، ہمیں اپنے آپ کو بھی بچانا ہے، اس آگ سے اپنے گھروں کو بھی بچانا ہے، اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہے، بچوں کو سمجھانا ہے کہ بچے کسی کا مذاق نہیں اڑاتے، کسی کے رنگ و روپ کو دیکھ کر، کسی کے حسب نسب کو دیکھ کر، کسی کی دنیا کی جاہ و حسب کو دیکھ کر کبھی کسی کا مذاق نہ اڑانا، بلکہ دوسرے کے لیے دعا کرنے والے بنو، خیر چاہنے، خیر بانٹنے والے بنو۔ اللہ ہمیں اپنے آپ کی بھی اور اپنے بچوں کی بھی، گھر والوں کی بھی تربیت کی توفیق نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ تھوڑی دیر کے لیے اللہ کے ذکر کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ اللہ کا ذکر دل سے کیجیے۔ دل سے کرنے کا طریقہ، اپنی آنکھوں کو بند فرما کر، اپنی گردن کو جھکا کر، تمام تر خیالات کو دل سے نکال کر محض یہ خیال رکھنا کہ اللہ کا نام ہمارے دل پہ لکھا ہے، جس کی برکت سے ہمارا دل پاک صاف ہو کر نہایت محبت کے ساتھ اللہ کو پکار کر یہ کہہ رہا ہے، اللہ اللہ اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم یا رب بجاہ نبیک المصطفى ورسولک المرتضى طاہر قلوبنا، اللہم طاہر قلوبنا من کل وصف یباعدنا عن مشاہدتک ومحبتک، وأمتنا على السنة والجماعة والشوق إلى لقائك يا ذا الجلال والإكرام۔ اللهم صل على بدر التمام، اللهم صل على نور السلام، اللهم صل على مفتاح دار السلام، اللهم صل على الشفيع في جميع الأنام۔ اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مرضا إلا شفيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين۔ اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور، وسعي مشكور، وتجارة لن تبور، يا عزيز يا غفور، ويا عالم ما في الصدور،
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم أيد الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين والمجاهدين في كل مكان خاصة في فلسطين والسودان اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك نستغفرك ونتوب إليك تبارك ربنا وتعالين اللهم هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعاتك فاغفر لنا يا غفور وصلى الله وسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين السلام علیکم اللہ کو ہر دم یاد کر اس نام سے دل شاد کر